اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بیان کر دی اور فرما دیا کہ نہیں پہنچتا ہے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ تک، جو پہنچتا ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے۔ تو اس کو صحیح کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں، اور قربانی یہ ایک اہم عبادت ہے، اور قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ قربانی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، تو ہم کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو شخص قربانی کے ساتھ رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب کون کون سے جانور کی قربانی کرنا ہے؟ لوگ پوچھتے بکری قربانی ہوتی ہے کیا؟ بکرے کی تو ہوتی ہے، اونٹنی کی ہوتی ہے کیا؟ اونٹ کی تو ہوتی ہے، مینڈی کی ہوتی ہے کیا؟ فیمیل جو اس کا ہوتا ہے۔ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے وہ شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک وہ ناخن البال نہ تراشے۔ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور ذبح کرنا کافی ہے۔ ایک جانور سے مراد یا تو جانور، چھوٹا جانور، یا ایک حصہ کافی ہے۔ حصے سے مراد بڑے جانور میں حصے ڈالے جاتے ہیں۔ 7 لوگ مل سکتے ہیں، اور 7 لوگوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ 7 خاندان کے حصے اس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ایک جانور میں ایک پورا کنبہ، قبیلہ، خاندان اس میں آ سکتا ہے ادھر۔ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کری وہ عام ذبیحہ ہے، جس نے عید کی نماز کے بعد کری یہ اس نے قربانی کی اللہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پانے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہی اس ہفتے والی درس میں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ آج جس ٹاپک، جس عنوان پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہوگا یا اس کا تعلق ہوگا قربانی سے، اور آج ہم انشاءاللہ عزیز یہ بات دیکھیں گے قربانی سے متعلق چند اہم سوال و جواب، یا آسک ایڈوکیٹ فیض سید کی یہ سیریز ہے، بٹ بہرحال اس کی کڑی نہیں ہے جس میں ہم سوال و جواب دیکھیں گے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے قربانی سے متعلق جو بہت سارے سوالات کیے تھے، مختلف موقعوں پر میں نے مختلف جس کو کہیں گے سوالات کے جواب دیے تھے، لیکن کبھی بھی یہ کوئی ایک لیکچر کے فارم میں یا ایک سیریز کے فارم میں نہیں آیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ عزیز جو سوال و جواب قربانی سے متعلق لوگوں نے کیے تھے اس کو ہم نے ایک جگہ جمع کیا ہے، میں وہ رکھوں گا۔ اس میں آپ لوگوں کے بھی اگر کچھ سوال ہے تو آپ بہرحال اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو ترتیب ہم نے دی سوالات کو اس اعتبار سے کہ وہ شروعات سے لے کر خاتمے کی طرف جانور لینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسا اس کو اسٹارٹ ٹو اینڈ ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک لیکچر جیسا بھی دکھے، سوال و جواب بھی ہو جائے اور ترتیب میں ہو جائے۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو اس قربانی سے متعلق، اس ترتیب میں جو ہم چل رہے ہیں جانور لینے سے لے کر قربانی سے لے کر گوشت تقسیم تک، تو بہرحال آپ بھی بیچ میں جو ہے اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور سوال کر لیں۔ آخر میں کوئی سیشن نہیں ہوگا، آپ بیچ میں ہی سوالات بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی اگر کوئی سوال ہو قربانی سے متعلق تو لکھ کر فوراً نیچے بھیج دیں۔ بہرحال اگر کوئی سوال کا بیچ میں نہ بھی یاد آیا تو آخر میں پوچھے، کوئی انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس کو اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں اور قربانی سے متعلق سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بیان کر دی اور فرما دیا کہ نہیں پہنچتا ہے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ تک، جو پہنچتا ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے۔ تو قربانی میں جو چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ اللہ ہمارا تقویٰ ہے اور ہماری نیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے، تو اس کو صحیح کرنا بے حد ضروری ہے۔ بہرحال آئیے اب چند سوالات دیکھتے ہیں جو لوگوں نے پوچھے تھے، اس کو ترتیب میں نے رکھ دیا ہے آپ کے سامنے بہرحال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سوالات آئے تھے یا جو سوال آئے تھے ان میں کچھ سوال تھا، وہ یہ تھا قربانی جو ہے کسے کہتے ہیں اور ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے قربانی سے مراد یاد رکھیے عید کے دن، یا قربانی کسے کہتے ہیں تو قربانی سے مراد عید کے دن جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں، یا عید کے بعد ایام تشریق میں جو قربانی کے دن ہے اس میں جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی اسے کہتے ہیں، مطلب قربانی کا عام معنی تو ہوتا ہے کوئی بھی چیز قربان کرنا اردو زبان میں، لیکن قربانی خاص ہے۔ اضحیہ جس کو عربی میں بولتے ہیں، یاد رکھیے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کو ہم عید کے دن یا عید کے بعد جو قربانی کا ایام ہوتا ہے، ایام تشریق، اس میں جو ذبح کرتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے اللہ کا جو قرب حاصل کرتے ہیں، یہ قربانی ہے، یاد رکھیے۔ تو قربانی اسے کہتے ہیں۔ اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ حکم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کے اندر، کہ آپ اللہ کے لیے کیا کیجئے؟ نماز قائم کیجئے، اور نہر ونہر، اور قربانی کیجئے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں، اور قربانی جو ہے یہ ایک اہم عمل ہے، یاد رکھیے ایک عبادت ہے، اور قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں کی جا سکتی، یاد رکھیے جیسا دیگر عبادت ہے، یاد رکھیے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کیا ہے خاص طور سے؟ وہ یہ ہے کہ جو 10 تاریخ
کو ہم قربانی کرتے ہیں، جس کو عید کا دن عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق میں جو قربانی کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے، تو بہرحال اس کو قربانی کہتے ہیں۔ بھائی کسی نے سوال کیا تھا قربانی کرنا کیا سنت ہے یا فرض ہے؟ یہ سوال ہی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ قربانی کرنا کیا ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، جو عید کی قربانی کی ہم خاص بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں قربانی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، تو ہم کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو علماء نے جس کیٹیگری میں ڈالا ہے کہ قربانی کرنا فرض ہے، سنت ہے، تو علماء نے اس کو سنت موقدہ، اور کچھ نے یہ لکھا کہ یہ سنت واجبہ ہے، ایسے بھی الفاظ ملتے ہیں۔ تو یہ میں کہوں گا سنت اور سنت موقدہ یہ بہتر ہے بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو قربانی یا تو سنت ہے یا تو سنت موقدہ ہے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اور کب شروع ہوئی تھی پورا واقعہ بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بعد کیا فرمایا تھا اور کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو اس کے بعد ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا تھا۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے بعد جو ہے ان کو خواب دکھایا، خواب میں یہ بتایا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے، اسماعیل کو لیا اپنی والدہ کے پاس جو کہ مکے میں رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام دوسری جگہ پہ رہتے تھے، اسماعیل کو لے کر چلے، ایک مخصوص مقام پر پہنچے، ان کو لٹا دیا، اور بس چھری پھیرنے کو تھے، مطلب بالکل رکھ دیا تھا گردن پہ، پھیر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بدل دیا، اور اس کے بدلے جو ہے ایک دمبا، ایک جانور وہاں آ گیا، اور ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اللہ نے فرمایا کہا کہ ہم نے اس کو ایک بڑے ذبیحہ سے بدل دیا، یاد رکھیے، فدیے میں ان کو دے دیا، اور وہاں سے قربانی شروع ہو گئی، یاد رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیے آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے، اس امت کے لیے خاص طور سے نمونہ یاد رکھیے، آئیڈیل یاد رکھیے، اسوہ ہے، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسرے الفاظ میں پھر ہم کہیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سنت موقدہ ہے، یاد رکھیے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی، قربانی کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن جو کر سکتا ہے ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو گیا تھا۔ اب آگے آئیے، تیسرا سوال جو لوگوں نے کامنلی کیا تھا وہ یہ تھا کہ قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ مطلب کسی کی قربانی کرنے کی استطاعت ہے لیکن پھر بھی وہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو پہلے ہم سوال میں دیکھ چکے کہ سنت یہ سنت موقدہ ہے، جو کر سکتا ہے کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی، یاد رکھی۔ تو جس کے پاس مال دولت ہے پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کو تاکید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ایسا نہ کرے بلکہ قربانی کرے، مطلب مال ہوتے ہوئے قربانی سے پیچھے نہ رہے، اس کو کرنا چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ جو شخص قربانی کے استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، مطلب عید کی نماز کے لیے نہ آئے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ قربانی نہیں کرے تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، معنی یہ ہے کہ استطاعت ہے تو کرو، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اہمیت بتا رہے ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، مطلب قربانی کی استطاعت ہے تو قربانی بھی کرو اور عیدگاہ بھی آؤ، یہ سینس میں اس کا معنی۔ لیکن یہ بالکل نہیں کہ میں قربانی کی استطاعت رکھتا ہوں قربانی نہیں کر رہا ہوں تو اب نماز بھی نہیں پڑھوں گا عید کی، نہیں، نماز تو پڑھوں گا ہی، ٹھیک ہے، یہ اہمیت بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قربانی سنت ہے، سنت موقدہ ہے، کچھ نے سنت واجبہ کہا، بہرحال اہم ہے، بہت اہم ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا جس کی استطاعت ہے وہ ضرور بھی ضرور قربانی کرے، پیچھے نہ ہٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تاکید اور اسی کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ کہا کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ، یاد رکھیے، یہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے بڑا اہم عمل ہے، جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے، یاد رکھیے، جو بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ماہ میں کچھ پیسے لے کر قربانی کر دوں اگلے مہینے چکا سکتا ہوں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ ہوتا ہے نا انسان کی حالت ایسے ہوتے ہیں، کبھی آج کیش نہیں لیکن اگلے مہینے اچھا خاصا آنے والا، تو بھی وہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو کر سکتا ہے ضرور کرے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب کون کون سے جانور کی قربانی کرنا ہے؟ یاد رکھیے جو جانوروں کی قربانی کرنا ہے، یاد رکھیے وہ 4 ٹائپس کے ہے، جس کو کہتے ہیں 4 قسم کے ہیں، اور ان کے 8 ہو جاتے ہیں اگر اس کو مذکر اور مؤنث کو اگر ایڈ کر لے تو، جس کو قرآن میں اللہ رب العزت نے، یاد رکھے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 143 اور 144 کے اندر بیان کیا، جس کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ اور بہیمۃ الانعام میں یاد رکھے 4 قسم کے جانور آتے ہیں، اور ان کے میل اینڈ فیمیل ملا لے تو 8 ٹائپس ہو جاتے ہیں ایک طرح سے۔ وہ کون کون سے ہیں؟
اونٹ اور اس کا مذکر مؤنث اونٹ، اور ہمارے پاس اردو میں اونٹنی جیسا لفظ نہیں ہوتا، دونوں کو اونٹی بولتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی. اس کے بعد گائے اور بیل. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس بھی گائے اور بیل میں سے گائے بولا جاتا ہے، کبھی بیل سے اس کیٹیگری کو ڈینوٹ نہیں کیا جاتا، گائے سے کیا جاتا. تیسرا ہے بکرا اور بکری، تو بکرا بولتے ہیں، بس بکری کو بھی انکلوڈنگ کر دیتے قربانی کے اعتبار سے. اور چوتھا ہے مینڈا یا مینڈی، دمبا یا دمبی، یاد رکھیں، بھیڑ. تو یہ جانور ہے 4، اور اس کے میل فیمیل ملا لے تو 8. تو اس سے پتہ چلا ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے. تو یہ سوال میں یہ بھی جواب آ گیا کہ فیمیل کی ہو سکتی ہے، کہ لوگ پوچھتے بکری قربانی ہوتی ہے کہ بکرے کی تو ہوتی ہے، اونٹنی کی ہوتی ہے کیا، اونٹ کی تو ہوتی ہے، مینڈی کی ہوتی ہے کیا، فیمیل جو اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہوتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ 4 قسم کے جانور کی میل فیمیل دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں. اور ان کو بہیمۃ الانعام کہا گیا قرآن کے اندر، یاد رکھیے. تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، اس کے علاوہ یاد رکھیے کسی بھی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. کئی جانور ہے اس کے علاوہ جو حلال ہے، قربانی کے لیے نہیں ہے، لیکن یہی چاند جانوروں کو استعمال کریں گے. جب یہ نہ ہو تو پھر ساری چیزیں ڈسکشن میں لائی جا سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہوگا. کسی نے ایک اور سوال کیا ہے، قربانی کا ارادہ رکھنے والے کو بال اور ناخن کاٹنے کا کیا معاملہ ہے ادھر کی، اور اس کے گھر والے بھی کیا بال اور ناخن نہ کاٹیں؟ تو دیکھیے، قربانی کا جو بھی شخص ارادہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ کرے وہ شخص ذی الحجہ کا، مطلب ذی الحجہ کا چاند، عید جس کو بولیں گے، یہ جو عید ہوتی ہے اس کا چاند پہلے دکھ جاتا ہے، یاد رکھیے 10 دن بعد عید ہوتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک وہ ناخن اور بال نہ تراشیں. تو لہذا جس کا بھی ارادہ قربانی کرنے کا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے جب تک کہ اسے قربانی نہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ضرورت ہے تو وہ کاٹے. کاٹنا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں تو کاٹتے نہیں، پھر قربانی کرتے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ضرورت نہیں بھی ہے تو کاٹتے ہیں. کہ بولے وہ اب ہوگی نا قربانی، مطلب یہ کہ اتنے دنوں میں تو کاٹنا نہیں ہے جب تک قربانی نہیں ہوتی، لیکن قربانی ہونے کے بعد ضرورت ہے تو کاٹنا ہے، نہیں تو نہیں کاٹنا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مانا ہے. اس میں ایک اور چلن ہمارے پاس ہو چکا آج کل کہ قربانی کے دن لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرتے جا کے پورا سر صاف کر لیتے ہیں، مطلب ٹخلا کر آگے گھوم رہے ہیں. تو یاد رکھیے درست نہیں ہے. کوئی کروا رہا ہے کسی وجہ سے ایک الگ بات ہے، قربانی دے رہے تو بولے بالوں کی قربانی بھی بولے جانور کی قربانی کے بعد وہ اسی حدیث سے لیتے ہیں کہ کوئی شخص جو قربانی کا ارادہ کرے بالوں ناخن نہ کاٹے. تو اس کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ جب کر دے تو پھر کاٹے، وہ جا کے کاٹتے. کمپلسری نہیں، جس کو کاٹنا ہے کاٹے، اس کو نہیں کاٹنا ہے نہیں کاٹے، لیکن یہ ضروری چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیے. لیکن جب تک قربانی نہیں دی تب تک تو آپ نہیں کاٹ سکتے. تو اتنے دن جو بھی آپ 10 کو قربانی کر رہے، 11 کو کر رہے، 12 کو کر رہے، تب تک آپ کو رکنا پڑے گا. قربانی کے بعد آپ ہی کاٹے. اب سوال تھا کیا گھر والے بھی ناخن اور بال نہ کاٹے؟ تو دیکھیے جو شخص ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے کہا گیا، اس کے ماتحت لوگ اگر کاٹ لے تو مسئلہ نہیں ہے. جیسا میں گھر کا ذمہ دار ہوں اور میں قربانی کر رہا ہوں تو میرے ماتحت کئی لوگ ہیں، میرے بیوی ہے، بچے، اور اگر میرے والدین نہیں کماتے وہ بھی آ گئے، میرے چھوٹے بھائی بہن جو نہیں کماتے وہ بھی آ گئے، سب کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو کافی ہے قربانی. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کاٹنا چاہے ناخن بال تو کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں ہوں جو دے رہا ہوں، تو میرا کافی. لیکن تربیت کے لیے اگر آپ سب کو بولے کہ نہ کاٹے تو یہ تربیت کے لیے، نالج کے لیے، ان کو لائف میں ایک سیکھنے کے لیے مل جائے گا. تو وہ بھی نہ کاٹے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ کاٹ لے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اس سے وہ مسئلہ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اگر کوئی غلطی سے کاٹ بھی رہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سینس میں کہ کوئی گناہ لکھا ہوا ہو کہ اس کے 100 نیکیاں چلے جائیں گی، قربانی کا اجر چلے جائیں گا، ایسا نہیں ہے. لیکن نہیں کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ کچھ علماء نے لکھا کہ حرام ہے ناخن اور بال کاٹنا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نہ کاٹے. ماتحت لوگ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر تربیت کے لیے ان کو بھی نہ کٹائے اچھی بات ہے، تاکہ ان کو بھی ایک سیکھنے کو ملتا ہے بچے وغیرہ کو. تو بہرحال لیکن گھر والے ماتحت لوگ کاٹ سکتے ہیں، ذمہ دار جو کر رہا ہے وہ نہ کاٹے. لیکن سب بھی اگر نہ کاٹے تو اچھی بات ہے، اگر سب نہ کاٹے تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر دیں گا اس کا. لیکن جو کر رہا ہے وہ تو بالکل نہ کرے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ناخن کا مسئلہ ہو گیا، بال کا. تو یہ کاٹ سکتے، کاٹنا ہے تو قربانی کے بعد، کوئی ضروری نہیں کہ کاٹے، جس طرح سے لوگ کچھ غلط فہمی اس میں اس کو کاٹتے وہ کرتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے کسی نے ایک سوال کیا تھا پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے؟ تو یاد رکھیں پورے گھر کی طرف سے ایک جانور یاد رکھیں ذبح کرنا کافی ہے. ایک جانور سے مراد یا تو جانور چھوٹا جانور یا ایک حصہ کافی ہے. حصے سے مراد بڑے جانور میں حصے ڈالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ اونٹ اور اونٹنی کے اندر قربانی کے حد تک 10 حصے، حج کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں لیکن قربانی میں 10، اسی طرح گائے و بیل کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو لہٰذا 7 لوگ مل سکتے ہیں، اور 7 لوگوں سے مراد یہاں کیا ہے؟
7 خاندان کے حصے اس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ایک جانور میں ایک پورا کنبہ قبیلہ خاندان اس میں آ سکتا ہے ادھر کی۔ اور اس کے تعلق سے دلیل کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے جامع ترمذی کی، ان سے تابعی نے سوال کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے تھے۔ اور اس تعلق سے بہت سارے فتوے یاد ہے کہ سعودی لجنہ وغیرہ کے، جس میں کسی نے ایک سوال کیا تھا میرے پر ڈیپینڈ 22 لوگ ہیں میرے گھر میں، تو کیا میں ایک قربانی کروں تو کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا 20 ہو یا 22 ہو، ایک قربانی بھی کافی ہے۔ معنی یہ کہ آپ ذمہ داری اور وہ سب ڈیپینڈنٹ ہے آپ پر۔ لیکن مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، باپ بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، چولہا الگ ہے، لیکن یہ چولہا الگ ہونا ضروری، چولہا الگ ہے، اس کا چولہا الگ ہے، اس کا ہے، سب الگ قربانی کریں گے۔ لیکن والد ہے، والد کماتے ہیں، والد کا غلہ ہے، والد کی جگہ ہے، 10 بیٹے سب انہی کے ساتھ رہتے، انہی کے ساتھ کھاتے، انہی کے ساتھ پیتے، ایک ہی اس میں، تو میری قربانی کافی ہے۔ تو میں ایک عام زبان میں کہوں گا چولہا الگ تو قربانی الگ کر لے، کیونکہ ایک سوال آیا تھا کسی نے کہا ہم 2 بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، کھانا الگ بناتے ہیں، سب الگ کرتے ہیں، قربانی میں کیا ہم 2 حصے لے جانور ذبح کریں یا ایک میں کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر 2 کرے، چونکہ دونوں کے چولہے الگ ہیں۔ لیکن اگر ایک کے ماتحت ہے آپ تو پھر ایک بھی کافی ہے۔ پتا چلا ایک جانور جو چھوٹا ہے اس میں پورا ایک فیملی آ سکتی ہے، ایک بڑا جانور اس کے اندر 7 فیملیز آ سکتی ہے۔ انڈیا وغیرہ وہاں پر بہت زیادہ یہ مسکنسپشن تو نہیں بولوں گا، لوگوں نے اس کا علم ہی نہیں دیا اور کبھی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور جب تک آپ کے چمڑے نکل کے ہمارے ادارے تک آتے رہیں گے تب تک ہم آپ کو کچھ بھی حکم دیتے رہیں گے۔ یہ کر دیا تو ہر آدمی کا حال، گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ میں کمانے والا اکیلا انسان ہوں، وہاں میرے کو 4 بچے اور ایک بیوی، کتنے لوگ میرے پہ ڈیپینڈ ہو گئے؟ 5 لوگ، میرے ماں باپ 2 اور لوگ ہیں سمجھو، وہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے سمجھو، تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 7 لوگ۔ تو کیا مجھے بول رہے تھے؟ آپ جائیے اور 8 حصے کیجیے، خود کا ایک، بیوی بچوں اور ماں باپ کا بھی ایک۔ اب آدمی کی حالت کیا ہو جانا، کہاں سے لائیں گا اتنا پیسہ؟ اللہ نے استطاعت دیا تو میں کہہ رہا ہوں ہر آدمی اپنے طرف سے کتنے جانور کرنا اپنے جانور کرے، اس میں ممانعت نہیں، مطلب آپ زائد کر کے کوئی گناہ نہیں کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کی اور 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ قربانی کے اندر مانا 1000 فیملیز کے برابر ہو رہا ہے، 1000 حصے ہوئے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے ایک بیل ذبح کیا اپنے اور اپنے پورے فیملی کی طرف سے، آپ کی فیملی میں آپ کی 9 بیویاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ کی 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوگا، تو مطلب کتنے لوگوں کی طرف سے؟ 10 لوگوں کی طرف سے ایک جانور۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جو قربانی کی اس کے اندر 2 چتکبرے بکرے آپ نے ذبح کی، جس میں سے ایک امت کے لیے کیا جو کہ آپ کے لیے خاص عمل تھا جو آپ نے کیا، اور ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ سمجھ گیا؟ استطاعت ہے تو آپ کچھ بھی کیجیے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن سمپل کیلکولیشن یہ کہ ایک آپ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، زائد کرنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں میں کہوں گا زائد کرنے سے پہلے تھوڑا سوچئے، اس لیے کہ لوگ بہت غربت میں ہیں اور عجیب و غریب پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کھانے کے مسائل، پہننے کے مسائل، جاب کے مسائل، بیماریوں کے مسائل ہے نا، تنگ دستی اور غربت اور قرض، لوگ ڈوبے ہیں۔ تو آپ ایک قربانی کے بعد اگر اور ہے تو ان لوگوں کی مدد کر دیں۔ ہمارے ممالک میں تو یہ ہے نا، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، ہر آدمی خوشحال ہے، سارے ماحول، پھر ایک الگ بات ہے۔ لیکن آج کل حالات پورے دنیا کے عجیب و غریب ہیں، تو ہم اپنے رشتہ داروں وغیرہ کا خاص خیال رکھیں۔ تو بہرحال زائد کرنا آپ کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن ایک منیمم یہ آپ کر سکتے اور یہ کافی ہے انشاءاللہ جی سب کی طرف سے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیا، جوائنٹ فیملی ہے تو سرپرست کر لے، اور اگر سب کے چولہے الگ ہے تو سب اپنا اپنا ایک ایک حصہ کر لے، یہ انشاءاللہ جی کافی ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی نے جو سوال کیا تھا اس میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ تو پہلے تو میں نے بتا دیا آپ کو 4 ہی جانور کی قربانی ہوتی ہے، وہ 4 کے علاوہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوں گی، وہ جائز نہیں ہے۔ اونٹ میل فیمیل، بیل میل فیمیل، اس کے بعد بکری یا بکرا میل فیمیل، اور بھیڑ یا مینڈا میل فیمیل، تو اس کے علاوہ تو نہیں ہوں گا۔ لیکن اگر سوال کا یہ معنی ہے کہ ان جانوروں میں کون سو کا نہیں ہوں گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں آپ نے 4 چیزیں بتائی، یہ 4 جانوروں کی قربانی نہیں ہوں گی۔ مطلب ان جانوروں میں جو کہ 4 قسم کے ہیں، جن کے میل فیمیل 8 ہوتے ہیں، ان میں اگر اس ٹائپ کی چیز ہوں گی تو ان کی بھی قربانی نہیں ہوں گی۔ وہ کیا کیا ہے؟ تو دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جو قربانی کے لائق نہیں ہے، مطلب 4 قسم کے جانوروں کی قربانی مت کیا کرو۔ پہلا، ایک جو ہے کانا، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، آنکھ خراب ہے اس کی اور وہ آنکھ خراب دکھتی بھی ہے واضح، تو اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ کہیں گے جانور کو لینے جائے تو کانا ہے نہیں ہے، کیسے معلوم کریں گے؟ آپ خالی اس کے پاس جائے، ایک آنکھ کے پاس ہاتھ کرے، وہ خود چہرے کو پھیرے گا، دوسرے آنکھ کے ہاتھ کرے وہ چہرے کو پھیرتا ہے، اس سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی آنکھیں صحیح ہیں، واضح لیکن دکھ رہا ہے تو پھر نہیں لینا چاہیے۔ دوسرا آپ نے فرمایا اور کہا
دوسرا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، ایک دم منہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، منہ سے راگ گرا رہا ہے، آنکھوں سے پانی کی بالکل لگی ہے، اور اس کی بیماری آپ کو پتا ہے، یا پھر اس کو ڈائریا ہو گیا ہے اور بالکل پتا چل رہا ہے کہ بیمار جانور ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا جو ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا، تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا جانور جو لنگڑا ہو، لنگڑا پن دکھتا ہو، ایک تو ہے لنگڑا لیکن وہ چلتا ہے برابر، واضح مطلب دکھتا ہے کہ چلنے میں کچھ تو چال میں اس کے گڑبڑ ہے، یہ بھی نہیں چلیں گا۔ فرمایا آپ نے فرمایا، اور چوتھا دبلا اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں غدہ ہی باقی نہ ہو، مطلب بوڑھا ادھیڑ ہو گیا ہو، کام کر کر کے تھک چکا ہو، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان 8 قسم کے جانوروں میں یہ 4 قسم کی صفتیں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان جانوروں کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ عام زبان میں کہوں گا، اچھا، بھلا، خوبصورت، کھٹا کٹا، بیماریوں سے جو ہے دور، جسم کے سارے اعضاء جس کے مکمل ہو، دیکھنے دکھانے میں خوبصورت ہو، ایسے جانور کو ہی قربانی دینا چاہیے۔ صحابہ میں سے تو کچھ صحابہ کا اور تابعین کا عمل ملتا تھا، یہ اپنے جانوروں کو ایک بقرعید کے بعد لا لیا کرتے دوسری بقرعید کے لیے، پھر سنبھالتے تھے، پالتے تھے، بڑا کرتے تھے، اللہ کی راہ کے لیے اس کو تیار کرتے تھے اور پھر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرتے تھے۔ بہرحال آج کل شہروں کی حال ہمارے حال اس طرح سے نہیں کہ جانوروں کو لائے، پالے اور قربان کرے، بٹ اینی ویز اچھا ہونا چاہیے دیکھنے دکھانے میں، ساری چیزوں میں، بہرحال کوئی نقص نہ ہو جانور میں، ویسا جانور اللہ کے راہ میں قربان کرے۔ تو بہرحال یہ 4 قسم کی جانور تو حدیث میں الفاظ ہے، قربانی نہیں ہوتی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قربانی کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ 4 کیٹیگری کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ذبیحہ ہوتا ہے، حلال ہو سکتے ہیں، قربانی تو یہی 4، اور وہ 4 میں بھی ایسی چیزیں 4 نہ ہو اس میں، ویسے کرنا چاہیے۔ وہی کسی نے ایک سوال کیا، جانور ذبح کرنے کے ایام کیا کیا ہے اور اس کا صحیح وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے، جانور ذبح کرنے کے جو ایام ہیں پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلا 10 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 13 ذی الحجہ کے تعلق سے یاد رکھیے علماء نے اختلاف کیا ہے کچھ، لیکن بہرحال میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں کہ 13 تک مغرب تک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قربانی 10 ذی الحجہ سے جو شروع ہوں گی وہ کب شروع کر سکتے ہیں آپ؟ عید کی نماز ہوں گی، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کری وہ عام ذبیحہ ہے، جس نے عید کی نماز کے بعد کری یہ اس نے قربانی کی اللہ کے لیے۔ لہٰذا عید کی نماز کے بعد شروع ہوگا 10 ذی الحجہ کو، اس کے بعد سے لے کر آپ 13 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ بھی کنسپشن ہے کہ قربانی صرف دن میں کرتے ہیں، اور دن میں بھی کب تک کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ عصر سے پہلے تک، حالانکہ دن کب تک چلتا ہے؟ مغرب تک۔ اور اس میں کوئی پابندی نہیں کہ قربانی دن میں کی جائے یا رات میں کی جائے، صرف ذی الحجہ کے 10 کے نماز کے بعد عید کے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو 13 کے مغرب تک دن میں کرو، رات میں کرو، آدھی رات کو کرو، منع نہیں۔ وہ لیگیلٹیز وہ سارے آپ دیکھو، چونکہ رات میں آپ 12 بجے قربانی کریں گے، جانور کے گرنے کی آواز وغیرہ محلے والے پریشان ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن جائز ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنی لمیٹیشن ہے، اور جیسے قربانی شروع کرتے ہیں عصر سے پہلے ہو جانا بولے، نہیں تو نہیں ہوتی، پھر دوسرے دن فجر سے شروع کرتے ہیں، پھر عصر، یہ لمٹ نہیں ہے اندر کی، وہ پورے دن میں آپ کبھی بھی یہ کام بہرحال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ کی نماز کے بعد یاد رکھیے، پھر چاہے آپ نے نماز مطلب صبح فجر کے بعد کتنے بجے پڑھی، سب الگ الگ آج کل نمازیں ہوتی ہیں، لیکن عموماً عید الاضحیٰ کی نمازیں جلدی ہی ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں عید الفطر کے مقابلے میں، جیسا کہ عید الفطر عام طور سے 9 ساڑھے 9 تک چلتی رہتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کا تو الحمدللہ ایسا معاملہ ہے کہ اشراق کا وقت شروع ہوتی ہے، جماعتیں کھڑی ہو رہی ہے، تو جیسا کہ 6 بجے سورج مطلب اشراق شروع ہو رہی ہے، سمجھو سورج طلوع ہو گیا 5:30 بجے، اور اشراق کا وقت سمجھو جتنا بھی ہو رہا بس اس کو شروع ہوتے ہی لوگ الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جلدی سے جلدی لوگ چاہتے ہیں اپنی قربانی ہو۔ بہرحال تو آپ کی عید کی نماز کے بعد سے یہ شروع ہوگا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو کسی نے سوال کیا تھا، اور قربانی کے جانور کی کیا عمر ہونی چاہیے، کیا عمر ہونی چاہیے؟ تو یاد رکھیے قربانی کی جانور کی عمر تو نہیں، دانت والا ہونا چاہیے، تو اس سے اس کی عمر پتہ چل جاتی ہے۔ تو اگر میں بولوں گا اتنی عمر تو ہونا چاہیے، تو اس کا معنی ہے اس عمر میں اس کے دانت آ جاتے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتا ہے نا؟ تو اگر میں بولوں گا آپ بکرے کو 1 سال کا کاٹ لیجئے، تو آپ مجھے بتائیے 1 سال کا بکرا کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ وہ آدمی جو بیچ رہا ہو وہ اس کے بولنے پہ، وہ تو 2 دن کے بکرے کو بولیں گا یہ تو 1 سال کا، جو کہ اس کو تو بیچنا ہے عید پہ بکرا، کہاں اگلے سال تک پالیں گا وہ؟ آپ سمجھ رہے نا؟ ٹیلرز کو تو بیچنا ہے بس کسی بھی حال میں، وہ کچھ بھی چپ دیتے آپ کو، لنگڑا لولا اندھا کانا بہرا سب دے دیں گے اٹھا اٹھا کر، کیوں؟ ان کو تو اپنا پروڈکٹ سیل کرنا اور نکل جانا ہے۔
لیکن آپ لے سکتے ہیں کہ تو وہ سوچ اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تھا. اگر میں کہہ رہا ہوں 1 سال کا بکرا قربانی کے لیے جائز ہے, تو آپ کیسے پتہ چلیں گے 1 سال کا ہے؟ مجھے بتائیے. آپ اس کا منہ کھولیں گے, منہ کھول کے اس کے دانت دیکھیں گے. نیچے جانوروں کو نیچے والے دانت ہوتے ہیں, ویسے جانور پیدا ہوتے دانت کے ساتھ ہی. پھر میں کون سے دانت دیکھنے کا بول رہا ہوں؟ جب جانور پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دانت جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اور پیدا ہونے کے بعد بکرا یا بکری 1 سال کے اندر سامنے کی 2 دانت گراتے ہیں, مطلب سیٹ آف ٹیتھ گراتے ہیں. کبھی بھی جانور 2 دانت ایک ساتھ گرتے ہیں, ان کے 2 گراتے ہیں اور 2 نئے آتے ہیں. جب وہ 2 نئے آتے ہیں تو وہ باقی دانتوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں, ڈبل ٹرپل سائز کے ہوتے ہیں. بالکل آپ منہ کھولیں گے تو آپ بولیں گے دانت بتاؤ, تو بتا دیں گا. کھول کے تو آپ بولیں گے اچھا 2 دانت 2 دانت. پھر اس کے بعد وہ گراتا ہے, اور اس کے بعد پہلے بیچ کے 2 گرتے ہیں, پھر اس کے بعد کے 2 گر کے آتے ہیں. 4 دانتی بولتے ہیں اس کو. 6 دانت والا جانور, 8 دانت والا. تو ایسا بیل گائے میں 8 دانت بولے تو بہت بڑا جانور ہو گیا, مطلب بہت ایج ہو جاتی ہے اس کی, سمجھے آپ؟ تو ایسا جانوروں کو کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اگر میں کہوں کہ بکرے میں 1 سال کا بکرا ذبح کرنا, تو کیسے معلوم ہوا آپ کو 1 سال کا بکرا؟ دانت سے. اگر میں کہوں گا گائے اور بیل آپ ذبح کر رہے ہیں, اور اس میں لیگیلٹیز وغیرہ میں آلریڈی ایک لیکچر میں رکھ چکا ہوں, تو آپ دیکھیں آپ کے لا آف دی لینڈ کیا ہے, اس کے اعتبار سے کیا یہ جانور ذبح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کو آپ دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے, گائے اور بیل یاد رکھیے 2 سال کے اندر دانت گرا کے نئے دانت لاتے. تو اگر میں کہوں گا 2 سال کا گائے یا بیل ذبح کرے, تو آپ کیسے معلوم کریں گے 2 سال کا؟ برتھ سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں اس کا, منہ کھولیں گے دانت. اور اونٹ یا اور اونٹنی یاد رکھیے 5 سال میں دانت گرا کے لاتے ہیں. 5 ایئرس یا مور ہوتے ہیں تو ان کے ٹیتھ گرتے ہیں, 2 آتے ہیں پھر, اور 2 پھر 2. تو اگر میں کہوں اونٹ کی 5 سال عمر ہونا چاہیے, تو کیسے معلوم کریں گے اونٹ کی 5 سال عمر؟ منہ کھولیں گے, چیک کریں گے دانت والا, مطلب 5 سال ہو چکے ہیں, یہ اس کا ہو. تو دانت والا جانور چاہیے. تو عموماً بکرا یا بکری 1 سال میں دانت گرا کے لاتے ہیں, گائے بیل 2 سال میں, اور اونٹ اونٹنی 5 سال میں. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا دانت دیکھے تو ہی کریں, چونکہ میں 1 سال بولوں گا تو کس کی 1 سال پہ آپ کریں گے قربانی؟ کس سے پوچھیں گے 1 سال کو؟ برتھ سرٹیفکیٹ تھوڑی ہے اس کا. اس کے دانت دیکھو تو 1 سال کا ہو گیا, 2 دانت مطلب 1 سال کا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے گائے بیل میں جو ہے 2 دانت دیکھ لو آپ, مطلب 2 سال سے اوپر کا ہو گیا. تو اس سے آپ پتا کریں گے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے؟ تو چیک یاد سے کریں. تو عام اعتبار سے کہوں گا گائے بکرا بکری میں 1 سال, گائے بیل میں 2 سال, اونٹ اونٹنی میں 5 سال. یاد رکھیے اس سے چھوٹا جانور نہیں ہونا چاہیے. اور یہ 2 سال 1 سال 5 سال کیسے معلوم کریں گے؟ دانت دیکھیں گے, دانت دیکھیں گے پتہ چل جائے گا. اس کے بعد آپ قربانی کو وہ کریں گے, تو دانت والا آپ ڈھونی یاد سے, اور اس کے بعد ہی اس کی قربانی کریں. اس طرح کسی نے ایک سوال کیا, قربانی کے لیے جانور کی جو ہے ساخت اور جسم کیسا ہو, اور ہمیں کیسا پسند کرنا چاہیے, مطلب ایسا دکھانے میں ہو. تو اس تعلق سے صالح الحسینی رحمہ اللہ کا ایک فتوی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یاد رکھیے. وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور جو ہے مویشی چوپایوں میں سے ہو. سب سے پہلے تو کیسا ہونا چاہیے؟ جو اونٹ گائے بھیڑ بکری ہونا چاہیے. قربانی کا جانور شرعی عمر کو پہنچ چکا ہو, جو میں نے بتا دیا آپ کو, 1 سال 2 سال 5 سال, جو کہ کیسے پتا کریں گے؟ دانت سے پتا کریں گے, ٹھیک ہے؟ تیسرا لگتے ہیں قربانی کے جانور میں جو ہے جو عیوب سے پاک ہو. مطلب عیوب سے پاک ہونے کا کیا معنی ہے؟ جس کا کانا پن واضح ہو, اس میں عیب ہے اس کا مطلب, اور جس کا جو ہے مرض واضح ہو, اس کا عیب ہے. وہی حدیث میں جو باتیں آ رہی وہی آپ اس میں بیان کر رہے ہیں, یاد رکھیں. اور جس کا لنگڑا پن واضح ہو, اور جس کی ہڈیوں پہ گوشت نہ ہو, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہی حدیث کو انہوں نے رکھ دیا, 4 چیزیں سے بتا دی. مطلب یہ کہ دیکھنے دکھانے میں خوبصورت, بہترین, مکمل اعضاء کے ساتھ, کوئی نقص کوئی کمزوری کوئی بیماری, یا اتنا بوڑھا اور ادھیڑ نہ ہو چکا ہو کہ اس کے اندر کاٹنے کے بعد کچھ کسی کو فائدہ نظر نہ آئے. تو بہرحال بہترین جانور جو بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن بہترین کا معنی ہمارے پاس عجیب و غریب ڈھنگ سے لیا تک, بہت بڑے جانور کو لوگ بہترین سمجھتے ہیں, کچھ لوگ بہت چھوٹے جانور کو بہترین سمجھ رہے ہیں, اتنا سا جانور, اور قربانی اسی کر رہے ہیں جس کو میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو گود میں لے جاؤ اور تھیلی میں ڈال کے لے کر آؤ, ٹھیک ہے؟ اتنا چھوٹا جانور جسے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن قیمت ہے تو پتہ نہیں آسمانوں کو چھوری. وہ ڈارف گڈے جو ہوتے ہیں جانور, وہ سب نہیں یاد رکھے. اچھا جانور, اور اگر بڑا ہو صحت مند ہو تو اور فائدہ, اس لیے کہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے, یاد رکھیں, ٹھیک. اسی طرح کسی نے ایک سوال کیا, جانور کی جو معمولی عیب ہو یا کوئی پیدائشی عیب ہو, تو کیا اس کی قربانی کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہو جو اس حدیث میں جو ہم نے دیکھا تھا آپ کے سامنے ابو داؤد کے اندر, ان میں سے ہو, تو چاہے پیدائشی ہو یا بعد میں ہو, اس کو نہیں کرنا چاہیے. کون سا تھا؟ کانا پن واضح ہو, لنگڑا پن واضح ہو, بیماری واضح ہو, اور اتنا دبلا پتلا کی ہڈیوں میں کچھ باقی نہ رہا ہو, تو پھر یہ نہیں کرنا چاہے پیدائشی ایسا ہوا ہو یا ہو. جیسا کچھ لوگ بول سکتے ہیں نا کہ بھائی پیدائشی ایسا تھا جانور ہمارا, اب آپ لے لیجیے نا, اندھا تھا, ٹھیک ہے, پیدائشی تھا لیکن قربانی کے لیے ایلیجیبل نہیں, عام ذبیحہ کے لیے ایلیجیبل ہے, عام ذبیحہ کے لیے جائز ہے نا, قربانی میں نہیں جائز. تو لہٰذا ایسا جانور جس میں کوئی پیدائشی نقص ہو یا بعد میں آیا ہو, دونوں میں نہیں چلیں گا. ہاں ایسا جانور چلیں گا جس کو آپ نے قربانی کے لیے خرید لیا ہو,
خریدنے کے بعد لا رہے تھے، لانے میں پرابلم ہو گیا، اتارنے میں پرابلم ہو گیا، چڑھانے میں پرابلم ہو گیا، تو بھی اب قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے جب لیا تھا تب اچھا تھا. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ ویسے جانوروں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بہت اچھے سے ٹیک کیئر کرنا چاہیے، لیکن ہو جاتا ہے کبھی ایسا، دو جانور ساتھ لائے، سینگ مار دی ایک دوسرے کو، سینگ میں سینگ اٹکا کے توڑ دی ایک دوسرے کے سینگ. لیکن لینے کے بعد ابھی کیا ہوتا ہے، بیچنے والا ابھی دیکھو صاحب میں نے ٹیمپو سے اتارا تو اس نے ایک دوسرے کو مار کے سینگ توڑ دیا، اب تم بھی لے جائیں گے ٹوٹ جائیں گا نا. ہاں جب میں خرید لوں گا عید کے لیے لے جاؤں گا ٹوٹ جائیں گا تو وہ جائز ہے، ٹوٹا ہوا پہلے سے نہیں لے سکتا ہوں نا میں. یہ بات یاد رکھے. لوگ کیا کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں جیسے آپ شو روم پہ گئے کار لینے کے لیے، بائک لینے کے لیے، ہاں، اور وہ اس کے ٹینک پہ ڈینٹ لگا ہوا ہے، اندر گیا ہوا ہے، لے لیتے آپ. وہ یہ بھی بول سکتا نا آپ نے بھی لیا جا کے کل گر گئے تو ٹینک خراب ہو جائے گا، لیکن آپ بولتے ہو میں کرا تو چلیں گا، تم سے کیوں لوں گا میں، تو ٹینک پہ ڈینٹ لگا ہے نا، ہوتا ہے نا. تو بہرحال تو آپ جب لیں گے، جب اگر نقص ہے مت لیجیے. یہ 4 قسم کا جو حدیث میں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے مت لیجیے. باڈی پارٹ خراب ہے، پیروں کے کچھ چیزیں نکل گئی، ہاں کچھ چیزیں ایسی جو بعد میں ہوں بتا دیا میں نے، کچھ چیزیں ایسی یاد رکھیے جو 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 جس کے لیے فتاوے موجود ہے کہ وہ چل جائیں گی، کیونکہ حالات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ یورپ جائیں گے، فرسٹ ورلڈ کنٹریز جائیں گے، ہر جانور پہ ایک ٹیگ ہوتا ہے، تو ٹیگ کے لیے کان میں سوراخ کر دیتے ہیں. کان میں سوراخ، کان کاٹا جانور نہیں چلتا ہے قربانی کے لیے، ٹھیک، اس کو کان کو 2 ٹکڑے کر دے، ڈیزائنر بنا دیتے، کبھی نہیں چلتا ہے. لیکن اب یہاں کیا ہوتا ہے، مجبوری ہے، کیونکہ جانور جب آتے ہیں تو ان کا جانور کی بیچ نمبر، کہاں پلا کہاں بڑا سب ہوتا ہے، اور وہ کانوں میں ٹیگ لگا دیتے ہیں، جس کے لیے کان میں سوراخ ہو جاتا ہے. یہ چل جائیں گا، کیونکہ یہ اس کے علاوہ جانور ملیں گا ہی نہیں آپ کو، وہاں بیچ نمبر آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو مجبوریاں ہیں زمین زمانے کی، الگ بات ہے، ٹھیک ہے، عام اعتبار سے ہی مانا نہیں ہے اس کا. تو جانور یاد رکھیے، کوئی بھی آئے وہ پیدائشی یا اس کے بعد لگاؤ. قربانی سے اگر پہلے آپ نے دیکھ لیا ہو تو خریدنے سے پہلے تو نہیں چلے گا، خریدنے کے بعد ویسا کچھ ہو گیا تو ایسے جانور بھی قربان کر سکتے، لیکن لینے کے بعد ہے بایات، پہلے سے نہیں. کسی نے ایک اور سوال کیا، سینگ والا یا بنا سینگ والا جانور کون سا لینا چاہیے؟ تو یاد رکھیے، اس کو عام زبان میں یہ کہا جائے گا کہ اس تعلق سے ایک حدیث بھی یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ سینگ والے جانور کی جو قربانی کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے، سینگ ٹوٹے اور کان کٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا. مطلب سینگ ٹوٹا ہوا اور کان کٹا ہوا جانور کی قربانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ جو جانور کو سینگ ہوتے ہیں تو سینگ والا ہی کرنا چاہیے، لیکن جن جانوروں کو سینگ آتے ہی نہیں ہیں تو بھی ان کی قربانی جائز ہے. کچھ گائے اور بیل کی بریڈ ہے، سینگ نہیں ہوتے، خالی سینگ کی جگہ 2 بلیک سپاٹس دکھیں گے ہم. کچھ بکروں کی بریڈ ہوتی ہے، سینگ آتے ہی نہیں ان کو، ٹھیک ہے. تو جس کو ہے ہی نہیں وہ ایک الگ بات، لیکن جس کو سینگ ہوتے ہیں تو سینگ والا جانور ہی ذبح کرنا چاہیے. یاد رکھیے یہی افضل ہے، اس لیے کہ جو ہے سینگ ٹوٹا اور کان کٹا جانور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے منع کیا. دوسری سے میں نے کان کا کہا نا، ابھی کان کٹا، یہ کان عرب کیا کرتے تھے، جانوروں کو کانوں کو بیچ میں سے 2 حصوں میں کاٹتے تھے. ہمارے پاس بھی دیکھیے کچھ جانوروں کو آپ دیکھیں کان 2 حصوں میں ہوتے ہیں. کچھ جانوروں پر ڈیزائن بناتے ہیں کانوں کے اوپر، وہ جس کے نام سے چھوڑتے ہیں، یا جو بھی کبھی اپنی برانڈنگ کرتے ہیں، یا کبھی جانور جن کے بہت زیادہ، تیرے جانور سے میرے جانور الگ کیسا تو پیدا ہوتے ہیں، کانوں کو ایسا ایسا جو ڈیزائن میں کاٹ، نہیں، اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے. ذبیحہ کے لیے جائز ہے، یہ قربانی کے لیے نہیں، ٹھیک ہے. تو کان کٹا سینگ ٹوٹا جانور نہیں کرنا چاہیے قربان. لیکن جو جانوروں کو سینگ ہوتے ہی نہیں ہیں، بائی بریڈ بائی برتھ دونوں بول سکتے ہیں، ایک بریڈ ہی ہوتی ہے کہ ویسے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ آیا تھا کہ ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جن کو ہے اور اس کا ٹوٹ گیا تو اس کو قربانی کے لیے مت کیجیے، ذبیحہ کے لیے جائز ہے. ادر میرا سوال ہے کہ بکرا یا بکری، اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے اور حصہ ڈالے تو اس کا کم ملتا ہے؟ ایسے میں نے سوال کیا کہ جانوروں میں بکرا یا بکری کس کا ثواب زیادہ ہے، کس کا حصہ. دیکھیں ثواب کے اعتبار سے میل فیمیل جانور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو کرنا چاہے ذبح کر لیں. ریکمینڈڈ یہ ہے کہ بکری اگر دودھ دیتی ہو، اس کو اعلیٰ بچہ ہونے والا ہو تو اس کو قربان نہ کیا جائے. لیکن ایسا جانور آپ نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں اس کا بچہ نکلا، اس کو بھی آپ کو ذبح کر دینا پڑے گا. مسئلہ آیا تو مسئلہ رکھ دے رہا ہوں، تو دونوں بھی چلتے ہیں قربانی، میل بھی اور فیمیل بھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، کیا میل کی فیمیل قربانی افضل ہے، فیمیل کی مفضول ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن عموماً یہ بات مانی جاتی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ جو بکری دودھ دیتی ہے، اس کو بچہ ہوتا ہے، اس کے گوشت میں وہ لذت نہیں ہوتی جو بکرے کے گوشت میں ہوتی. یہ بات آپ ایک پریکٹیکل وہ کر سکتے ہیں. یا یہ بات بھی دیکھیے کہ جو خسی والا جانور ہوتا ہے، اس جانور کے گوشت میں لذت زیادہ ہوتی بنسبت جو غیر خسی والا ہوتا ہے. تو یہ پریکٹیکل چیز ہے. تو جو بکری دودھ وغیرہ دیتی ہے نا، اس کے گوشت میں مزہ نہیں رہتا ہے،
لیکن جائز ناجائز کے اعتبار سے کوئی ایشو نہیں، اور افضل مفضول کا کوئی مسئلہ نہیں. جو جانور اچھا ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، فلاں ہو، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، وہ افضل رہیں گا، میں یہ کہوں گا، ہے نا. ایسا ایک بڑا خوبصورت بہترین جانور ہے اور بڑا بھی ہے، جس سے زیادہ لوگوں کو گوشت ملیں گا، جس سے مہنگا بھی ہے تھوڑا سا، تو وہ افضل ہو جائیں گا. یہاں سمجھو بکری ویسی ہے اور بکرا تھوڑا کمزور ہے فلاں ہے، تو اس کے مقابلے میں تو اس میں کچھ بھی نہیں، دونوں کر سکتے ہیں ہم. جہاں میل کی قربانی جائز ہے، فیمیل کی بھی افضل مفضول کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، جیسے ہمارے پاس بکریوں کی ضرورت ہے تو لوگ عموماً بکری کو ذبح نہیں کرتے ہیں، بکروں کرتے ہیں. اور بکریاں جب بھی ذبح ہوتی ہے، بات یاد رکھیں، بہت عمر کی ملتی ہے مارکیٹ میں، پھر تو وہ پہلے رکھتے ہیں، پالتے ہیں، 1 2 3 بیچ میں بچے دینے کے بعد اس کو بیچتے ہیں لا کے مارکیٹ میں، تو اس کے گوشت میں مزہ نہیں ہوتا، جبکہ بکروں کا ویسا نہیں ہے، بکرے لائے جاتے ہیں اور جلد سے جلد بیچے جاتے ہیں. تو بہرحال افضل مفضول ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. افضل مفضول اس اعتبار سے ہوگا کہ قیمت، جانور کا دیکھنا، اس میں نکلنے والا گوشت، وہ ایک الگ چیز ہے اندر کی. لیکن فیمیل اور میل میں افضل مفضول کون، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کا کم کا ثواب بکری ہے، بکری کا زیادہ ملا. مطلب بڑے کا حصہ اور بکری کمپیئر کر رہے ہیں. اچھا، سوال یہ بھائی کا کہ بڑے میں حصہ ڈالے یا بکرے میں حصہ ڈالے، وہ بڑا ہے، بڑے میں حصہ افضل ہے یا بکری میں؟ تو دیکھیے میں کہوں گا جس میں زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوتا ہو وہ حصہ آپ کا افضل ہے، پھر چاہے بڑے میں ڈالے چاہے چھوٹے میں ڈالے. بینیفٹ زیادہ زیادہ لوگوں کو قربانی سے ہو آپ کی. ظاہر سی بات ہے، ابھی ہمارے علاقے میں کہیں گے بڑے کے اندر ڈالے، زیادہ گوشت آئے گا، زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور قیمت بھی اس کی عموماً کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ وہ ڈالے وہ زیادہ انشاءاللہ عزیز بہتر رہیں گے. اسی طرح جو ہے کسی نے ایک سوال کیا کہ جانوروں میں کتنے کتنے حصے کرنا جائز ہیں، اور لوگ اکثر حصے پورے نہ ہونے پر جانور کی قربانی نہیں دیتے اور انتظار کرتے ہیں. جیسا کہ بیل میں، اونٹ میں 10 حصے قربانی کے لیے، بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں. تو اگر وہ 7 حصے پورے نہ ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ انتظار کرتے ہیں. اونٹ میں 10 حصے پورے نہ ہوں تو انتظار کرتے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کم حصوں میں بھی قربانی ہو جاتی ہے کیا؟ مطلب ایک جانور ہے، اس میں 7 حصے ہیں سمجھو، یا اونٹ لے لیجیے مثال 10 حصے ہیں، اور ہمارے پاس اب تک جمع ہوئے 8 لوگ، 5 لوگ، 7 لوگ. تو ان کا سوال یہ ہے کہ 7 لوگ مل کر یہ اونٹ کر دے، یا وہ جیسا انتظار کرتے کہ نہیں آج نہیں کل قربانی کریں گے، ابھی حصے نہیں ہوئے، اس کے لیے انتظار کریں. یاد رکھیں کم حصوں میں بھی قربانی ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ ہم لوگ 10 لوگ مل کے اونٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر 5 لوگ مل کے بھی اونٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، 2 حصے ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے نا؟ مطلب کچھ لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ جس جانور میں جتنے حصے بتا دیے گئے اتنے اگر لوگ نہ آئیں تو اس کی قربانی کے لیے ویٹ کرتے ہیں. ان کا سوال تھا کیا ایسا ضروری ہے کہ جتنے حصے اتنے ہو؟ نہیں، ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ ایک آدمی استطاعت ہو تو ایک سے زیادہ بھی حصے کر سکتا ہے. تو سمجھ لیجیے ایک جانور کے اندر 5 لوگ ہیں، ابھی 2 حصے باقی ہے، کوئی آنے والا وہ انتظار کر رہا ہے، تو کوئی 2 لوگ کہے ہم ایک حصہ ڈال دیتے ہیں، کوئی ایک آدمی کہے کہ 2 حصے میں خرید لیتا ہوں، یا پورے لوگ مل کر کہیں کہ ہم سب مل کر یہ حصے میں ڈال کے وہ کر لیتے ہیں کہ 1/3 جانور میرا، 2/3 جانور تمہارا، چلو ایسا کر لیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی 7 لوگ 7 خاندان ہی ضروری نہیں، میں پورا جانور خود ہی کر لے سکتا ہوں ایک بڑا، 7 لوگوں کی کیا ضرورت ہے، میں اکیلا ہی کروں. تو وہ مسئلہ نہیں ہے. تو وہ انتظار کرتے ہیں. دیکھیے وہ انتظار کیوں کرتے ہیں انڈیا وغیرہ پاکستان بنگلہ دیش کے ماحول میں بتاتا ہوں آپ کو، کاسٹ کے لیے. پھر اگر 7 پورے لوگ آ جائیں گے تو حصہ کاسٹ افیکٹو ہوگا. مثال کے طور پر ایک جانور ہے 100 روپیز کا، 7 لوگ پارٹ لے رہے ہیں، 70 روپے سب سے آسان ہے سمجھنے، 70 روپے کا 7 لوگ پارٹ لے رہے ہیں، کہ کتنا پارٹ آ رہا ہے، 10 روپے آ رہے ہیں. لیکن اگر اب آپ بولیں گے کہ 5 ہی لوگ اس کے اندر ہیں تو اب کیا ہوگا، یہ 20 روپیز بھی ان کے سب پہ بٹ کے آئیں گے نا، 4 روپے اور بڑھ جائیں گے، 14 روپے میں جانور ہوگا، ہے نا. تو اس وجہ سے تھوڑا کاسٹ افیکٹو ہونے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ کم کا تو کوئی ایشو ہی نہیں بھائی. مطلب ہم 4 لوگ ہیں اور بڑے جانور میں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی 2 لوگ 2 حصے لے لے، ہے نا. یا کوئی ایک آدمی کہے کہ میرے جو ہے 4 حصے رہیں گے باقی کے آپ 3 کر لیجیے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو اس میں مسئلہ نہیں، چھوٹے جانور کا تو ایشو ہی نہیں، اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم سمجھے کہ کم ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ انسان قربانی کر لے ایک آدمی، یا بانٹ کے بھی کر لے سکتے. بھائی ایک حصہ بڑا ہے اور ہم لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ 7 لوگ نہیں آ رہے، 70 روپے کے جانور ہیں، ہم لوگ سب مل کے دے دیں گے اور اس کو کر لیں گے سب مل کے. وہ کیا کیسے حصہ ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حصہ کر کے بانٹ لیں گے انشاءاللہ. تو ایسا کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا قربانی کرتے وقت کون سی دعا پڑھے اور کیا سب حصے داروں کے نام لینا ضروری ہے، ایسا مطلب لے کر چھری چلانا ضروری ہے؟ تو دیکھیے قربانی کی جو دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہی ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ واللہ اکبر ایک ساتھ پڑھیں گے آپ، تو یہی اس کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ چاہے تو نام بھی لے سکتے کس کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اس میں کہا ہاذا منک و لک، اے اللہ یہ تیری طرف سے تیرے لیے، یہ کہا.
تو اس سے علماء لکھتے ہیں نام بھی لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم یہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ فلاں بن فلاں 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 ان کے طرف سے تیرے لیے کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ مطلب یہ اتنا ڈینجر ہے ہمارے پاس کہ میں نے دیکھ رہا ہوں جانور لیٹا ہوا ہے، ہنسائیوں کو آلریڈی جلدی رہتی، وہ انتظار کر رہا ہے، اور انہیں سے لمبی فہرست لے کر آتے پوری، اور لا کے وہ ایک نوٹ رکو بولتے ہیں، اور پورا وہ اس کے سامنے کھڑا رہ کے پڑھتے ہیں۔ کون سن رہا ہوا؟ اللہ کو آپ کی نیت معلوم ہے، کون کون حصے دار معلوم ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور شروع ہو جائے، بس اب کیا ہے۔ لیکن کوئی نام لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، لیکن اتنا کمپلسری کہ اگر سمجھو ایک آدھ کا نام بھول گئے تو قربانی ہونے کے بعد سب سخت ہو جاتے، حرام ہوگی قربانی، نام ہی بھول گئے، ہوئی چی نہیں اس کی قربانی، انہیں بھی آیا تھا نہیں یہ نہیں، وہ تم کر لو جو کرنا ہے، میرا حصہ دوسرے اس میں ڈال کے دو، میرا نام پڑھ کے وہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو آپ کی نیت معلوم ہے، آپ چاہے وہاں ہو یا نہ ہو فلاں۔ پہلے تو میں نے یہ بھی دیکھا جب ہم چھوٹے تھے، سب کے نام بھی لیے جاتے تھے، اور جب نام لیتے تھے، ہاں عبد الرحمان صاحب آئیے، انہوں آتے جانور کو دیکھ کے جاتے تھے، چل پیچھے جاؤ، عبداللہ صاحب آئیے، پھر انہوں آتے جانور کو دیکھ کے آتے پیچھے جاتے تھے، پورے ساتھ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے وہاں جتنے حصے دار ہیں، ایک بھی کم رہا تو قربانی نہیں ہوتی تھی، ایک دم وہ ایسا ہوتا نا رک جاؤ، ایک آدمی کہیں بولے آ رہا بھی، سب رکے اس کے لیے، انہوں آگے پھر جھانکتے تھے، ہاں کر دو، وہ پتہ نہیں کیا تھا کہ جانوروں کو ایک بار دیکھنا، وہ دیکھتے تھے لاسٹ ٹائم، کھڑے رہتے تھے اس کے سامنے، یا شاید وہ حدیث جو ہے کہ جانور، لیکن وہ حدیث میں کلام ہے یاد رکھیے کہ جانور کی قربانی ہوں گی وہ پیٹھ پہ بٹھا کے پل صراط سے لے جائیں گے بول کر، لیکن اس حدیث پر بہت کلام ہے، تو شاید وہ جانور نے پہچاننا بول کے دکھا لیتے تو میں مطلب تم میرے کو لے جانے والا رضی قیامت تو ذرا دیکھ لے مجھے کیا تھا نہیں ہونا، لیکن وہ بالکل آتے تھے، جانور کو دیکھتے تھے، جانور ان کو دیکھتا تھا، ان کا نام لیا جاتا تھا، کچھ بھی نہیں ایسا یاد رکھی۔ بہرحال قربانی کرتے دعا ہم نے دیکھ لیا، یاد رکھیے، نام پڑھنا چاہے تو پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ انشاءاللہ عزیز کافی ہے۔ اس تعلق سے دو تین روایتیں الگ الگ جو ہے اسی معنی میں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اب یاد رکھیے ایک اور جو ہے چھری چلانے والا شخص اگر لیفٹی ہو تو کیا اس کی قربانی درست ہوں گی؟ یاد رکھیے قربانی رائٹ ہینڈ سے کرو یا لیفٹ ہینڈ سے کرو، دونوں درست ہوں گی، اس میں کوئی مانیت نہیں۔ اب لیفٹ ہینڈ سے یا تو لیفٹی ہے تو کیا، چونکہ لیفٹی کا ہاتھ پاورفل لیفٹی ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جیسا آپ کبھی آزما کے دیکھیں، آپ سمجھ لیجئے رائٹ ہینڈ سے کوئی چیز چمچہ اٹھا رہے ہیں، وہی لیفٹ سے اٹھائی، بہت مشکل جاتا، ٹیکنیکلی جمتا نہیں، ہاتھ سیدھے چلنے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جو لیفٹی ہے تو رائٹ سے قربانی کرائیں گے تو نہ طاقت لگا پائیں گے نہ ڈائریکشن، کچھ بھی ہوتا ہو تو ظاہر سی بات ہے مشکل ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ لیفٹی ہے تو کیا کریں گا بیچارہ، تو وہ لیفٹ ہینڈ سے بھی کر سکتا ہے۔ یا پھر جو عذر والے ہیں، جیسا کہ میرے رائٹ ہینڈ کو کچھ ہو گیا تو اب لیفٹی ہے، لیفٹ سے کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے میرے بدلے، لیکن کرنے کے شوق ہی ہوتا ہے پھر لیفٹ سے کرے، عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ہے نا، کسی کا بیماری ہے کہ لیفٹ رائٹ ہینڈ فالج مار گیا تو اب لیفٹ ہی چلتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن رائٹ سے کرے، جنرل سینس میں کہہ سکتا ہوں افضل ہے، لیکن رائٹ لیفٹ قربانی کسی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ فتویٰ لجنہ دائمی کا جو سعودی کی جو کمیٹی ہے یاد ہے کہ ان کا فتویٰ ہے کہ قربانی میں لیفٹ اور رائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس ہاتھ سے کر سکتے جو پاورفل آپ کا ہینڈ ہے اس سے آپ قربانی کر سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ فائز بھائی، جس طرح قربانی میں میل فیمیل جانور دیکھا جاتا تو کیا عقیقے میں بھی یہ شرط ہے؟ یہ قربانی میں جیسا میل فیمیل جانور کا مسئلہ نہیں تو عقیقے میں بھی کوئی شرط نہیں، عقیقے میں بھی آپ میل فیمیل کوئی بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس عموماً فیمیل جانور نہیں کیا جاتا اسی کچھ ریزن میں سے پہلا ریزن ہے اس کا گوشت میں اتنا مزہ نہیں ہوتا ہے، دوسرا چونکہ اس سے نسلیں چلتی ہے تو لوگ بکریوں وغیرہ کو بہت لیٹ بیچتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عمر کی وجہ سے بھی اس میں مزہ اور نہیں آتا ہے، اور تیسرا جنرلی لوگ کہتے ہیں اچھی چیز دینا چاہیے تو یہ عموماً سستے ہوتے تھوڑے سے بکری فیمیل جو ہوتا ہے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، آپ دونوں میں سے جو دینا چاہے قربانی میں بھی اور جو دینا چاہے عقیقے میں آپ کر سکتے ہیں اندر کی۔ ٹھیک، کسی نے ایک سوال کیا قربانی کا گوشت پورا صدقہ کیا جا سکتا ہے یا پورا اپنے رکھا جا سکتا ہے؟ قربانی کے گوشت کو آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ ہے، لیکن جو قربانی کرتا ہے اس سے گزارش کروں گا کہ صدقہ کرے اللہ کے نام میں، لیکن حالات کے اعتبار سے کبھی پورا آپ کو کھانا پڑ سکتا ہے، حالات کے اعتبار سے کبھی پورا آپ کو دینا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ آپ کریں۔ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتےداروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کھاؤ رکھو اور صدقہ کرو، کھاؤ رکھو میں تو دونوں اپنا ہی ہو گیا، اور صدقہ کرو ہے مطلب کھانا ہے اور صدقہ کرنا ہے، تو لہٰذا آپ جو کرنا چاہتے کر سکتے۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہا تم قربانی کا گوشت جو ہے خود کھاؤ، سفید پوش اور مانگنے والوں کو بھی دو، یہاں بھی کھاؤ اور دو ہی ہے، سفید پوش وہ لوگ جو مانگیں گے نہیں، وہ لوگ جو غریب دکھیں گے نہیں ان کو بھی دو، لیکن وہ ضرورت مند ہے ان کو بھی کھانا ہے لیکن بولیں گے نہیں کہ مجھے دو، اور وہ جو بھیک مانگے
آپ کو بیک کر رہے ہیں، مجھے دیجیے، دونوں کو دو، کھاؤ اور دو. اور حدیث میں بھی کلو ودخروا وصدقوا، کھاؤ ذخیرہ کرو صدقہ کرو. تو وہاں بھی کھاؤ اور رکھو اور صدقہ کرو. لہٰذا عمومی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں 2 حصے کرو، ایک کھاؤ ایک رکھو. 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنا رکھو، 2 حصہ صدقہ کر دو. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے پورا صدقہ کرنا ہے پورا کر لیجیے. اپنے جانوروں سے کھا سکتے تو ضرور کھائیے، اچھی بات ہے. نہ کھا سکے کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ جو کرنا چاہے کریں. لیکن جو قربانی کر رہا ہے گزارش کروں گا زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی اس کو کوشش کرو، اور ایسے لوگوں کو دے جو مستحق ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، آپ مجھے دیتے اور میں آپ کو دیتا ہوں، اور جو مستحق ہے بیچارہ، نہ اس کے پاس کوئی جا رہا ہے نہ اس کو کوئی دے رہا ہے، تو ہم جو ہے غریبوں تک پہنچائیں. اچھی بات ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے پورا کھانا پڑے، حالات کے اعتبار سے پورا دینا پڑے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کھانا بھی ضروری ہے کچھ تھوڑا سا، اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا دینا ضروری ہی ہے یہ سمجھتے رہے، ان کو لینے والا ہوتا نہیں. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے، جیسے جو حالت ہو ایسا آپ کریں. اچھا، کسی نے ایک سوال کیا کہ بکرے کی اسکن پر آیت لکھی ہوتی ہے تو وال پر ہینگ کرنا کیسا ہے؟ مطلب لوگ بکرے کو اسکن نکلتی ہے اس پر ٹچ کر کے آیتیں وہ لکھتے ہیں اور اس کا توغرا بنا دیتے، سمجھو اس کو لگانا کیسا ہے. دیکھیں عموماً یاد رکھیے، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، توغرے لگانا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توغرے لگانے کے لیے نہیں ہے. ہاں، یاد کروانے کے لیے آپ کہیں لکھ کے لگا رہے تاکہ بچے آتے یاد کرے، الگ بات. توغرے ویسے کسی بھی قسم کے لگانا چاہے پھر وہ بکرے کی اسکن پہ بنے ہو یا پھر ایکریلک پہ آج کل بنا رہے ہیں، وہ کوئی توغرا کا ایک سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے اللہ کے کلام سے دیواروں کو سجانا یہ اس کا مقصد نہیں ہے، تو احتیاط کریں. تو اسکن پہ بکرے کے آپ توغرے نہ بنائیں. تو بہرحال یہ ہم نے کھانے کا مسئلہ دیکھ لیا. اس کے بعد یاد رکھیں، قصائی جو مزدوری بھی لیتا ہے اور ہمارے علاقے میں ایسے پارٹس بھی لے جاتا ہے جو ہم نہیں کھاتے یا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے، قربانی کا کوئی بھی حصہ بیچنا حرام ہے. قربانی کا کوئی بھی حصہ بیچنا حرام ہے، مطلب جو آپ قربانی کرتے جانور کی کوئی بھی حصہ آپ بیچ نہیں سکتے، اس کا حرام ہے. سوائے اس کے کہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں. تو آپ جیسا چاہے اسکن ہے تو اسکن کو کیا کرتے ہیں، آپ صدقہ کر دیتے ہیں مدرسے کو، اس کو مدرسے والے اس کو بیچ سکتے ہیں، بیچ کے اس کا فائدہ، چونکہ اسکن کا دوسرا کوئی فائدہ آج کل وہاں پر ڈائریکٹ تو جانوروں کی اسکن کا کوئی بھی کچھ بناتا نہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے اورنگ آباد شہر میں آپ ایک بھی فیملی نہیں بتا سکتے جو اپنے جانور کی اسکن سے خود کچھ بناتا ہو. وہ لمبا پروسیس ہے اور اتنا بھینکر بدبودار پروسیس ہے وہ کہ کوئی محلے والا پسند نہیں کریں گے اس آدمی کو گھر میں رکھنا ہے نا، یا محلے میں. تو بہرحال وہ بھی آپ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں نا، مطلب مسجد مدرسے کو وہ لوگ بیچ کے اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ تو درست ہوا، لیکن بیچنا جائز نہیں. لہٰذا اگر آپ کے علاقے میں قصائی ذبح کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے، اس کے بعد کچھ پارٹس ہیں جو آپ لوگ نہیں کھاتے یا نہیں چلتے، وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، تو یہ پارٹس کو آپ فری دے سکتے ہیں اس کو. لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ کٹائی کا 100 روپیہ اور پارٹ کون سے لے جا رہے 3 تو 30 روپے کم کر دو، چلو نہیں کر سکتے. پھر آپ نے بیچا نا پارٹ، تو آپ یوں ہی دے دے اس کو. جیسا بھائی قربانی ہو گئی، یہ منڈی آپ لے چل جاؤ، یہ چمڑی آپ لے چل جاؤ، یہ کپورے ہمارے پاس کوئی نہیں کھاتا لے چل جاؤ، یہ بوٹی ہمارے پاس لارج اسمال انٹسٹائن کوئی نہیں کھاتا لے کے چل جاؤ، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ اس کے وجہ سے یہ نہیں بول سکتے کہ اب 100 روپے کا ذرا کم کرو نا، اتنی چیزیں دے رہے ہم تو بھیجا ہونا منڈی میں بھیجا بھی جا رہا اور یہ بھی جا رہا وہ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ اگر اس کو یوں ہی دے دے رہے لے جاؤ بول کر. اور آج کل تو اینیمل اسکن کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اتنے سستے ہو چکے ہیں کسی کو انتہا نہیں. تو وہ کسی کو دے دو یا دفنا دو، اس کا سلوشن ہے. میں سمجھتا ہوں 2-3 ایئرز بیک تو 30 روپے یا 20 روپے میں بکرے کی اسکن جا رہی تھی، وہ 20 روپے لے آ کے دینا بھی کس کو پڑ رہا تھا، تو لوگوں نے دفنا دیا. کیا کریں گے، استعمال تو آج کل ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال قصائی کو دینے میں قربانی میں سے کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی پارٹ اس پارٹ کے بدلے آپ کاسٹ انوالو نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے اس پارٹ کو قصائی کو، یا اپنے کٹائی کے اندر سے قیمت کو کم نہیں کروا سکتے. اگر قصائی مستحق ہے تو دیجیے اس کو بھی گوشت وغیرہ بھی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے اس کی جو کٹائی کا اماؤنٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر آپ نے ویسا کیا تو آپ سیل کر رہے ہیں پھر اس کو، اور جانور کا کسی بھی حصے کو آپ سیل نہیں کر سکتے قربانی کے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اور خود کا فائدہ اٹھانے جیسا گوشت سے بھی کر سکتے، اسکن سے بھی کر سکتے. صحابہ وغیرہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کی اسکن خود ہی استعمال کرتے، پانی کی تھیلیاں اور کپڑے اور جوتے جو بنتے تھے وہ کرتے. تو خود استعمال کرنا درست ہے، کسی کی مدد کرنا بھی درست ہے، بیچنا درست نہیں ہے. لیکن بیچنا تب کہ بیچ کے پیسہ صدقہ کرنا ہے تو وہ بھی درست ہے، کہ لیا بیچا اور پیسہ صدقہ. تو خود کے لیے رکھ سکتے اسکن، یا اس کو بیچ کے صدقہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اس کا فائدہ نہیں لے سکتے کہ جانور کی اسکن بیچی اس کے 100 روپے رکھ لے، نہیں، اس صدقہ ہی کرنا، پورا جانور صدقہ ہے.
کسی نے سوال کیا کہ جانور کی کھال اسکن کا کیا کرے، اکثر مدرسے والے آ کر لے جاتے ہیں، انہیں دینا درست ہے؟ ہاں بالکل، یہ زبردست طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کی روایت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ قربانی کے جانوروں کی جو جھول ہے اور ان کے جو چمڑے اور کھال ہے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا، جن کی قربانی میں نے کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کی اسکن اور اس کے جھول دونوں کو صدقہ کرنے کا مجھے حکم دیا تھا۔ پتہ چلا اس کی اسکن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا پھر اس کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ جس کو دے وہ بیچ کر اس کا پیسہ لے کر فائدہ اٹھائے یا کیسا، جیسا دونوں جائز ہے۔ اب جھول کیا ہے؟ جھول مطلب یہ کہ جانوروں کو اگر سردی کے دن ہوتے تھے تو عرب جو ہے کپڑا اڑا دیتے تھے، ایک قسم کا جو بھی کیسے بنتا تھا، نہیں اور ٹاٹ کا ہے جو بھی ہوتا تھا، کپڑا پہناتے تھے، تو وہ اسی کے ساتھ اس کا سیل ہوتا تھا، مطلب جو جانور پرچیز کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی آتا تھا۔ تو چونکہ وہ جانور کے ساتھ ہے اور قربانی کا پارٹ بن گیا، اس کو بھی آپ استعمال، اس کو بھی آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے وہ جھول کو بھی اور چمڑے کو بھی صدقہ کا حکم دیا۔ تو اگر آپ کے پاس ٹھنڈے علاقے اور جانور کپڑے کے ساتھ ہی آتا ہے تو اسے کپڑا بھی صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے علاقے میں بولیں گے کوئی بیلٹس آتے خوبصورت ایک سے گلے میں، ناکوں میں آتے ہیں، تو بیچیے مت، استعمال مت کیجیے، وہ صدقہ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جانور کے ساتھ آیا تھا، کاسٹ میں انکلوڈیڈ تھا قربانی کی، اور وہ صدقہ ہی ہوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے جو جانوروں پہ جھول تھا، کپڑے ڈالے جاتے تھے اور اسکن دونوں کو حضرت علی سے کہا کہ دونوں کو صدقہ کر دو، تو لہٰذا آپ کو صدقہ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، بیچ نہیں سکتے۔ اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا قربانی میں سے کچھ بھی بیچنا کیا درست ہے؟ تو یاد رکھیے اس تعلق سے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، قربانی میں سے کچھ بھی بیچنا حرام ہے، کیونکہ یہ وہ مال ہے جسے بندے نے اللہ کے لیے نکال دیا ہے۔ قربانی وہ مال ہے جو بندے نے اللہ کے لیے نکال دیا ہے، اسے صدقے کی طرح واپس لینا جائز نہیں ہوگا۔ صدقہ واپس لے سکتے نہیں، حدیث میں الفاظ ہے جو کسی کو کچھ دے، مطلب صدقہ کرے اور اس کو واپس لے، اس کی مثال اس کتے کی ہے جو پھینک کرے اور پھر اس کو چاٹے۔ صدقہ دینے کے بعد چیزیں واپس نہیں ہوتی ہے کبھی، یاد رکھ۔ تو یہ جانور بھی صدقہ ہے اللہ کے نام، اس میں سے کچھ بھی آپ بیچ نہیں سکتے، اس کا فروخت نہیں ہوتا۔ ایسا گوشت آ گیا، بہت زیادہ آ گیا، بیچ دوں کیا؟ صدقہ ہی ہوں گا، چمڑا صدقہ ہی ہوں گا، یا تو خود استعمال کرو صدقہ کرو، گوشت خود کھاؤ یا صدقہ کرو، بیچ نہیں سکتے آپ کوئی بھی پارٹ۔ ہاں، جس کو آپ نے دیا کوئی چیز، جیسا آپ نے کچھ لوگوں کو ہڈیاں دے دی اس کی جمع کر کے، سر دے دیا جو کہ بہت زیادہ ہو، اور وہ اس کو بیچ کے فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ بھی صدقے میں کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، جس نے قربانی کی کسی اور نے اس کا فائدہ اٹھایا، جیسا مدرسے چمڑے بیچ کر فائدہ اٹھاتے ہیں نا، تو وہ بھی جائز ہے، لیکن صدقہ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کچھ بھی حصہ وہ لکھتے ہیں بیچنا حرام ہے، تو آپ کچھ بھی بیچ نہیں سکتے جانور میں سے۔ کسی نے سوال کیا تھا کیا قربانی کے جانور اور عام ذبیحہ والے یا عقیقے کے جانور کے لیے شرطیں ایک جیسی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کچھ علماء نے عقیقے کے جانور کے لیے بھی وہی شرطیں رکھی جو قربانی کے لیے ہے، خاص طور سے جو حنابلہ ہوتے ہیں، حنبلی علماء ہوتے ہیں سعودی کے، انہوں نے وہی کنڈیشن رکھی۔ لیکن جو اہل حدیث علماء ہیں اور دیگر کچھ اور فتاوی موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ دونوں کی شرطیں ایک جیسی نہیں ہیں، عقیقے میں کوئی بھی جانور چلے گا، قربانی میں مخصوص عمر کا جانور چاہیے، تو یہ فرق ہے۔ لیکن اگر آپ حنبلی فتووں کو یا سعودی کے فتوے دیکھیں گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ بکرا 1 سال سے زیادہ قربانی اس کے لیے، اور یاد رکھیے عقیقہ جو ہے صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے، تو 1 سال سے زیادہ مطلب دانت والا ہونا وہ رکھا ہے، تو بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے، دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ کسی نے سوال کیا اپنے جانور کے حصے میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی رکھتے ہیں، تو ایسا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہر جانور کے حصے میں رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس تو پہلے اتنا کمپلسری تھا کہ ہر جانور میں صرف 6 حصے ہوتے تھے، 7واں تو آلریڈی بک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب لوگ بانٹ کے اس کا پارٹیج کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ کوئی میت اگر کسی کو حکم دے قربانی کے لیے تو وہ قربانی اس کے لیے کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ جیسا کہ کوئی میت والد بول رہے آپ کہ میرے نام سے قربانی کیا کرو، تو کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ میت اگر وصیت کر جائے تو کی جا سکتی ہے، غلط بات ہے، لیکن ہر بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیگر انبیاء کرام ہیں، صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حصہ، تو اگر بڑا مشکل میں آ جائیں گے تو قربانی اپنے لیے کیجیے، آپ یاد رکھیے انشاءاللہ عزیز کافی رہیں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی کہے میں اگر ڈالتا ہوں تو کیا کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ تو میں کہوں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، ان نیسیسری ایک برڈن لے رہے ہیں کہ اپنا حصہ کرنا چھوڑ کر آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب دوسرے حصوں کے اندر کر رہے ہیں، اور صحابہ وغیرہ میں ایسا کامن نہیں تھا کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ڈالا ہو، صحابہ کی ایسے پریکٹسز میں نہیں آتا کہ ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ڈالتے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی حصہ ڈالا بول کے ایسی روایتیں نہیں ملتی۔ اسی میں ایک سوال ہے کہ کیا کسی میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟
تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے کہہ دی، میت کی طرف سے بھی ہو سکتی کب؟ جب میت وصیت کر کے جائے یا میت کو ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ خود سوچئے زندوں کے حصے نہیں ہو پا رہے، آپ میت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، قربانی کر دیں اپنی طرف سے اور پھر اس کے گوشت وغیرہ کو صدقہ کر دیں. یا میت کے نام سے کرنے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو امت مسلمہ مشروع تھی، بہت عام تھی کہ ہر کوئی اپنی میت کی طرف سے کر رہا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں کتنے صحابہ کا انتقال ہوا اور دیگر صحابہ ان کے بچے، اور کتنے تابعین کے جو والدین صحابہ تھے انہوں نے کبھی ان کے نام سے قربانی نہیں کی میت. تو میت کے نام سے قربانی میں یاد رکھیے، احتیاط کرے، ضرورت نہیں، یاد رکھیے، یہ انشاءاللہ جس کافی ہے. کیا عورت بھی قربانی کر سکتی ہے؟ تو بالکل ہاں، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. عورت نماز پڑھ ہر عبادت کر سکتی ہے، تو قربانی کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت قربانی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب عورت کی طرف سے قربانی بھی ہو سکتی ہے اور عورت خود فزیکلی بھی قربانی کر سکتی ہے. اگر یہ سوال ہے تو یہ بھی اس کا جواب ہے. مطلب اگر آپ چاہ رہے کہ کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے قربان؟ ہاں بالکل کر سکتی، کوئی ممانعت نہیں. کیا عورت ایسی حالت میں قربان کر سکتی جانور جب وہ نماز نہ پڑھتی ہو، پاکیزہ نہ ہو؟ ہاں ویسی حالت میں بھی کر سکتی، ممانعت تھوڑی ہے اس کی. جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ کوئی نماز کی شرط ہے. ہاں وہ سینس میں کہ کوئی بے نمازی کاٹے تو ہم کہیں گے مت کاٹنا دو اس کو بے نمازی. لیکن ایسا سچ ایک مومن جو ہے وہ کسی بھی حالت میں قربانی کے لیے پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے. تو ایک عورت بالکل قربانی کر سکتی ہے اپنے پاکیزہ حالت میں، اپنی ناپاکی کی حالت میں. ایک مرد بھی ضرورت پڑنے پہ کوئی صلاح دینے کے لیے نہیں ہے اور ایک انسان اس کا غسل ٹوٹ چکا ہے تو بھی قربانی تو کر سکتا، مسئلہ نہیں. ہاں یہ کہیں گے کہ بھائی وضو سے ہو غسل سے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا ایک عورت بھی اپنی طرف سے قربانی اور اپنے جانور کی خود قربانی یا کسی اور کے جانور کی قربانی بھی خود کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں، چونکہ عبادت ہے اور ہر عبادت جیسا مرد کر سکتا ہے ویسے عورت بھی کر سکتی ہے. ایک جانور میں کئی حصوں میں ایسا کسی شخص کا آ جانا جو کہ حرام کمائی کرتا ہے تو کیا قربانی درست ہوں گی؟ تو دیکھیے ایک جانور میں کئی حصے ہوتے ہیں. ایسا کوئی انسان آ رہا ہے جو حرام کماتا ہے تو یاد رکھیے اس کے آ جانے سے آپ کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب کے الگ الگ حصے ہیں. لیکن ایسے آدمی کو اوائڈ کرنا اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھار اوائڈ کرنا ناممکن ہوگا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کتنے لوگ ہیں. ایک آدمی میں ہوں تھرڈ پارٹی اور میں بول رہا ہوں 7 حصے میں جانور ہے، 7 حصے ڈال رہا ہوں. تو اب نہ میں ایک کو پہچانتا ہوں نہ آپ ایک کو پہچانتے ہیں، کب تو آپ کو کسی کو معلوم نہیں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی حرام کماتا ہے تو احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کو بولے کہ آپ اس ہمارے حصوں میں مت ڈالیں. اس کے کئی فائدوں میں ایک فائدہ یہ کہ اس کو پتہ چلیں گے حرام کماتا ہے اور ہم لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کو. بٹ اس کے آنے سے آپ کے حصے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو قربانی سب کی الگ الگ ہے، 7 حصے الگ الگ ہیں. وہ اپنے حصے میں سے لیں گے، آپ اپنے حصے میں. معلوم ہوتے ہوئے احتیاط کرنا اچھی بات ہے. کبھی کبھار آپ احتیاط چاہتے ہوئے نہیں کر سکتے. کیسے؟ ایک آدھ بہت دھارکاری رہتا ہو، اس کو تو آپ منہ پہ بول بھی نہیں سکتے تو حرام کما رہا ہے، تو حرام کما رہا بولے تو محلے سے آپ کو نکل جانا پڑتا ہے. آپ خاموش ہے، ایسے تو آپ کے حصے پہ کوئی فرض سے نہیں پڑتا، لیکن بول سکتے ہیں، رکا سکتے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کے حصے جانوروں میں ایک آدمی نے حصہ ڈالا جو کہ حرام کماتا تھا، انشاءاللہ اس سے آپ کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی نے سوال کیا قربانی کرنے سے بہتر کیا اس کے بدلے صدقہ دینا ہے؟ تو قربانی کرنے سے بہتر کبھی بھی صدقہ نہیں ہو سکتا. ہاں ایک قربانی کرنے کے بعد اور کرنا چاہ رہے تو پھر صدقہ دو میں کہوں گا، چونکہ ضرورت مند زیادہ ہے ہمارے سماج میں، بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، جو قربانی کا فائدہ تو کیا کھانا بنانے کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن پیسہ بیماری کا علاج وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا قربانی سے افضل صدقہ کبھی بھی نہیں ہے، قربانی سب سے افضل چیز ہے. تو کہوں گا یہ کہ قربانی ہونے کے بعد آپ صدقہ کرنا چاہے تو کرے، کیونکہ وہاں لوگوں کی مجبوریاں حالات وغیرہ اپن دیکھیں گے. لیکن آپ کا اگر یہ مانا میں قربانی ہی نہ کروں سرے سے، جانور کے 10-15 ہزار روپے لے آ کے کسی صدقہ کروں، تو نہیں، قربانی ہی افضل ہے. قربانی کر کے اس کا گوشت وغیرہ پورا صدقہ کر دو آپ کرنا ہے تو، لیکن قربانی کرو. ایک سے زائد قربانی میں پھر کہوں گا حالات کے اعتبار سے پھر آپ قربانی نہ کرتے ہوئے قربانی ہونے کے بعد لوگوں کو صدقہ کرے، مدد کرے، یہ کرے، سب کرے، لیکن قربانی چھوڑ کر آپ لوگوں کی مدد کرے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا. یاد رکھیں بالکل غلط ہے. اور یہ فلسفہ آج کل بہت پھیل رہا ہے کہ قربانی میں جانور کیوں ذبح کرنا، اس سے اچھا لوگوں کی مدد کرے. قربانی بھی ایک قسم کی مدد ہے. کیسے؟ کسی اکنامسٹ کے ساتھ بیٹھی وہ آپ کو بتائیں قربانی کیسے مدد ہے سماج کی، جس میں ہزاروں کروڑ کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے اور ایک پوری سائیکل چلتی ہے، جس سے جانوروں کا فروخت، مارکیٹ چلنا، لوگوں کا 2 سے 3 دن تک گوشت کا کھانا، اور وہ سارا ایک سائیکل چلتی ہے. یاد رکھیے، اور ایک بہت بڑا اماؤنٹ آتا ہے، ہزاروں کروڑ، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، غریب سے لے کر مالدار، مسلم سے لے کر نان مسلم، سب کو. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو جاننے کو وہ بھی ایک طرح سے مدد ہے، بٹ اس کو چھوڑ کر صرف مدد کرنا یہ بالکل جائز و درست نہیں ہوگا. یاد رکھیں. جی شیخ، یہ اپنے مہاراشٹر گورنمنٹ نے
कैटल और कैटल की फैमिली को लेकर एक लॉ बनाया है। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में ये लॉ आया है, जैसे गुजरात है, यहाँ पर इसका ज़बिया उन्होंने प्रोहिबिट किया है। तो क्या हिकमत अमली मुसलमानों ने इसमें इख्तियार करना चाहिए ताकि मुस्लिम उम्मा का पैसा भी ना वेस्ट हो और कोई कम्युनल इसमें वायलेंस भी ना हो? क्या इसमें चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए? देखिए ऐसे इलाकों में कुर्बानी के अंदर ये बात हमने इससे पहले रखी थी, और लेक्चर का नाम था कुर्बानी में ये काम ना करें। उसमें ख़ास तौर से हमने रखा था कि ऐसी चीज़ों की कुर्बानी ना दें जो लॉ ऑफ द लैंड आपको इजाज़त नहीं देती है, और उस चीज़ की वजह से कम्युनल टेंशन और वायलेंस हो सकता है। हमने ये बात रखी थी उसके अंदर कि गौ वंश के अंदर गाय की कुर्बानी तो तकरीबन हर स्टेट में प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर कई सालों से। उसमें सिर्फ अलाउड क्या था, छोटा जानवर जो बच्चा है और उसके साथ साथ मेल, ये अलाउड था। लेकिन अभी तो महाराष्ट्र में भी लॉ पास हो गया कि गौ वंश के अंदर कुछ भी जुबान नहीं कर सकते, ना उसका बच्चा, ना गाय, ना बैल। लेकिन कुछ स्टेट आज भी ऐसे हैं जहाँ अलाउड है, मेल पार्ट अलाउड है। उड़ीसा है, तेलंगाना है, हमारे पास महाराष्ट्र में तो गोवा है यूनियन टेरिटरीज के अंदर मेल अलाउड है, याद रखिए। सिक्किम है, याद रखिए। और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ मेल अभी भी अलाउड है। ठीक है, साउथ इंडिया के तकरीबन स्टेट से मेल अलाउड है, फीमेल का बैन है। अब भाई का सवाल था जो अलाउड नहीं है उन जानवरों को कैसा करना। देखिए मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा जो लॉ ऑफ द लैंड है आपको उसको फॉलो करें। अननेसेसरी थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में आप रूल तोड़ देते हैं, केसेस होते हैं। केसेस होना फिर भी ठीक है, समझ में आता है, लीगली उसको हम दिफा कर सकते हैं। लेकिन जब कम्युनल टेंशन, वायलेंस, मॉब लिंचिंग और इस टाइप की चीजें होती, प्लीज अल्लाह के लिए सब ना करें। बकरा आपका सब्सिट्यूट ऑप्शन है, आसानी से बकरा एक कर ले, वो पूरे फैमिली की तरफ से काफ़ी है। वो पहले अपना सिस्टम बन गया था ना, बड़े जानवर में 7-7 हिस्से, एक एक हिस्से की कीमत सिर्फ 5-5, 600 रुपये, पूरा का पूरा खानदान, अल्लाह के रसूल का हिस्सा, इसका हिस्सा, दादी का मरे हुए, नानी का मरे हुए, फला पड़ोसी मर गया उसका भी डाल रहे थे लोग। इतना मतलब पैसा था, आसानी जानवर ले रहे थे। अब जैसी वो बैन आया तो बकरी की कीमतें उस साल तो तकरीबन 20,000 चले गई थी। अब 20,000 के हिसाब से अब तो एक ही हिस्सा डाल सकते बोले किसी का, उनको ये मसला मालूम ही था, एक हिस्सा पूरे खानदान की तरफ से था, पहले भी परेशान हुए। तो मैं कहूँगा एक बकरे में करें। खामोखा लॉ ऑफ द लैंड तोड़ना, अपने लिए मुश्किलात पैदा करना, अपने साथ साथ अपने खानदान, घर और पूरी कम्युनिटी के लिए मुश्किलात पैदा करना बहुत खतरनाक है। जैसे कि एक मुस्लिम मोहल्ले में आप कुछ कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम एरिया में पता चला, वायलेंस हो गया, वो अंदर महल्ले में घुस गए, इन्होंने इनसे लड़ा, उन्होंने इनसे लड़ा, फसाद क्या की वजह से हो रहा है, जानवर की वजह से। कुर्बानी ये तो नहीं कहती आपसे कि जो फसाद मचा के आप करें, फरीजा तो है नहीं उस किस्म से ही। लिहाजा मैं कहूँगा फिर छोटे जानवर में करें जो आपके पास अलाउड है। ठीक है, और एहतियात करें, सेफ्टी का ख्याल रखिए। लॉ ऑफ द लैंड मैंने काफ़ी, चूंकि उस लास्ट सीरीज में बहुत तफसीलन रखा कि इससे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, तो मैं कहूँगा ना हो। एक देखिए जानवर के जुबान के चक्कर में आप पकड़े गए, केस हो गया। अब लीगलिटीज कितने दिन चलेंगी, आपके सफ़र बंद, उम्रा हज को नहीं जा सकते, पासपोर्ट नहीं बन रहा, ये फला, क्यों ये सब चीज़ें लेने का, जबकि लीगली हम कुर्बानी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जानवर की नहीं कर सकता। या फिर उन स्टेट में आप कीजिए, आपको सस्ता करना है तो जहाँ अभी भी जो है गौ वंश के अंदर मेल की अलाउड है, बैल की, वहाँ आप डाल दीजिए फिर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसी जगहों पे ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे आपको कोई छूट दे, कोई फायदा दे किसी का। जैसा आप बोल रहे थे किसान का फायदा होगा, लेकिन उसके फायदे की अपना नुकसान कैसे कर सकते हो। जानवर माल का मुसलमान होने के बाद तो जान ले रहे हो लोग, शक पे ले रहे लोगों की जान, तो मुसलमान हो तो फिर तो क्या यकीनी चीज़ है। तो लिहाजा अवॉइड करें, यही बेहतर होगा इंशाल्लाह। किसी ने एक सवाल किया था मैयत की तरफ से कुर्बानी, तो बहरहाल इसका जवाब मैंने दिया, मैयत की तरफ से कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैयत वसीयत करे तो करने में हर्ज नहीं है, या उसको सवाब पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, बट रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए कि सहाबा वगैरह ने इस चीज़ में इसको बहुत बढ़ चढ़ के रिकमेंड नहीं किया। जिंदा अगर इसको करे तो उनके और उनके घर वालों की तरफ से एक हिस्सा काफ़ी हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। फाइज भाई, ईद के पहले ये बात चल रही थी कि बेनमाजी की कुर्बानी कबूल नहीं है, तो ये किस हद तक सही है? मैंने सवाल किया कि बेनमाजी की कुर्बानी कबूल नहीं है, इससे पहले ये बात चल रही थी, कहाँ तक सही है। ये बात बिल्कुल उमूम है, आम है कि बेनमाजी की कोई इबादत कबूल नहीं है, कुर्बानी तो क्या। उलमा लिखते हैं जिसकी तौहीद सही हो और वो नमाज पढ़ता हो तो उसका फिर रोज़ा कबूल है, उसकी ज़कात कबूल है, उसका हज कबूल है और उसकी दीगर इबादतें कबूल है। ये कंडीशन है, तौहीद और नमाज, इसके बाद सब कबूल है। तो वो बात बिल्कुल सही है, जिसने कुर्बानी किया लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ता उसकी कुर्बानी भी नहीं। लेकिन क्या ऐसा बोल के हम जो लोग बेनमाजी उनकी कुर्बानी नहीं होने देंगे? नहीं, कुर्बानी होने देंगे। लेकिन ये बात याद रखिए वो लोग कि उनको अजर नहीं मिलेगा उसका, ना ज़कात का मिलेगा, ना रोज़े का मिलेगा, ना हज का भी नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या उनको हम ज़कात देने से, हज करने से, रोज़ा रखने से रोक दे? नहीं, रोकेंगे नहीं हम, वो करते रहेंगे। लेकिन ये बात बताई जा रही है कि कबूल तो नहीं होने वाली। जैसा कि हदीस में अल्फाज है, जो किसी काहिन के पास जाए
اور اس کی بات کی تصدیق نہ بھی کرے لیکن جائے، اس کی کتنے دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ 40 دن کی. تو کیا وہ 40 دن نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں، نماز پڑھے گا، قبول نہیں ہوں گی. لیکن تو ویسے یہ شخص قربانی کریں گا لیکن قبول نہیں ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں توحید پہ رہیے، نماز قائم کیجیے تو انشاءاللہ ساری عبادتیں قبول ہیں. تو کسی نے اگر یہ بات کہی تو بالکل یہ عام بات ہے، واقعی میں اس کی عبادت قربانی بھی قبول نہیں ہوں گی، لیکن ہم اس کو قربانی سے روکیں گے نہیں، اس لیے کہ اسی بہانے کم سے کم جڑا ہے نا، اور نہ ویسا روک دیں گے تو بھاگ جائیں گا. روکیں گے نہیں، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اس کو اجر نہیں ملے گا اس کا، اس لیے کہ وہ نمازی نہیں ہے. تو لہٰذا نماز بڑی اہم چیز ہے. توحید اور نماز کے بعد ہی دیگر عبادتیں انسان کی قبول ہوتی ہے. یاد رکھیے. انشاءاللہ اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.